ایران اور امریکہ جنگ بندی 60 روز تک بڑھانے پر متفق، ثالثوں کے ذریعے فریقین نے پیغامات بھجوا دیے۔ ترک میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کی تردید کر دی۔ خبر ایجنسی رائٹرز سے بات چیت میں واضح کر دیا، عبوری جنگ بندی معاہدے کے 48 گھنٹے بعد ہی امریکہ نے خلاف ورزیاں شروع کر دی تھیں۔ تہران کے نقطہ نظر سے جنگ بندی شروع ہی نہیں ہوئی، توسیع پر بات چیت کیسی؟ ثالث ملکوں سے معاہدے کی طرف واپسی اور وعدوں پر عمل درآمد کے ٹائم فریم پر بات ہوئی، پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ایران جنگ کو ٹرمپ کی مدت صدارت ختم ہونے تک طول دیے جا سکتے ہیں۔ کمانڈر پاسداران انقلاب کے مشیر محمد رضا نقوی کا انتباہ، یہ بھی بتا دیا کہ ایرانی میزائل کی تیاری میزائل کے استعمال سے زیادہ ہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نئے سربراہ محسن رضائی نے صاف بتا دیا کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک نہیں کھلے گی جب تک ایران کی شرائط مان نہیں لی جاتی۔ امریکہ سے کشیدگی میں ایران کی جارحانہ سفارتکاری، مطالبات عبوری جنگ بندی معاہدے سے بھی زیادہ ہو گئے۔ 6 نئی شرائط میں آبنائے ہرمز کھولنے سے پہلے ہر جانے پابندیوں اور منجمد اثاثوں کا معاملہ حل کرنے کے مطالبات شامل۔ ایٹمی پروگرام پر بات چیت اور افزودہ یورینیم کا معاملہ ایجنڈے میں شامل ہی نہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق امریکہ کو آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کو مراعات دینا ہوں گی۔ ایران اب مشرق وسطی کا غنڈہ نہیں رہا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کی ناکہ بندی فولادی دیوار قرار۔ ایران کے پاس کوئی بحریہ، کوئی ایئر فورس نہیں، بچ جانے والے سپاہیوں کے لیے تنخواہ نہیں۔ ایرانی قیادت تاریخ کی بدترین غیر یقینی کسی صورتحال کا شکار۔ ایران کے پاس فیک نیوز اور 300% افراط زر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایران کے پاس صرف باتیں ہیں، کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایران اور عمان میں آبنائے ہرمز پر معاہدے کا اعلامیہ تیاری کے مرحلے میں پہنچ گیا۔ قطر آبنائے ہرمز کا سیاسی بلیک میلنگ کے لیے استعمال روکنے کے کسی بھی فارمولے کا حامی، سمندری گزرگاہ فوری طور پر کھولنا ترجیح قرار دے دی۔ امریکہ اور ایران کو عبوری جنگ بندی معاہدے کی طرف واپس لانے کی کاوشیں جاری۔ محسن نقوی کے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے بعد قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی سے ملاقات، پاکستانی قیادت کا اہم پیغام پہنچا دیا۔ محسن رضائی نے پاکستانی حکومت، فوج اور عوام کو عالم الاسلام کا عظیم اثاثہ قرار دیا۔ خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو متحرک کردار کو سراہا اور کہا کہ پاکستان، ایران، ترکی اور ایران کی ذمہ داری ہے کہ عالم اسلام میں اتحاد اور بہتری کے لیے کام کریں۔ پاکستان کا بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں اور بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کے واقعات پر اظہار تشویش۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے 3 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ نائب وزیر اعظم کی جاں بحق پاکستانیوں کے اہل خانہ سے تعزیت، کہا پاکستان واقعے کی تفصیلات کے لیے سعودی اور یمنی حکومتوں سے رابطے میں ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو پاکستانیوں کی میتیں وطن لانے کی ہدایت، دفتر خارجہ نے واضح کر دیا پاکستان سعودی قیادت میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے بحری دفاعی معاہدے کو آپریشنل کرنے کو تیار ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں مزید ممالک کی شمولیت کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا کہ مکہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے، رکن ممالک کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ہے۔ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ دفاعی معاہدہ پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق ہے، جس کے لیے پاکستان نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ نیٹو سمٹ سے واپسی پر امریکی صدر کے طیارے کو کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والے میزائل سے خطرہ تھا۔ ترکی سے ٹرمپ کی خفیہ روانگی کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں۔ CNN کے مطابق خطرہ اتنا واضح تھا کہ سیکرٹ سروس اور دیگر حکام کو فوری طور پر منصوبہ تبدیل کرنا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کو ترکی میں صدر ٹرمپ سے متعلق کیے گئے انتظامات کا علم تھا۔ گزشتہ روز خبر سامنے آئی تھی کہ صدر ٹرمپ کیٹرنگ ٹرک میں چھپ کر ایک چھوٹے فوجی طیارے کے ذریعے ترکی سے روانہ ہوئے تھے۔
لیپ ٹاپ کو مشین کہا، وہ کچھ کہیں، میں لیپ ٹاپ کو مشن جانتا ہوں اور میں اس کو آگے بڑھاؤں گا اور آگے بڑھاؤں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے تو رشوت کا تانا دیا گیا، کچھ نے اسے مشین کہا، لیکن حکومت اسے مشین نہیں مشن سمجھتی ہے۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، میرٹ پر لیپ ٹاپ بانٹتے رہیں گے جب تک اللہ نے خدمت کا موقع دیا، نوجوانوں کی اعلیٰ تعلیم اور روزگار کے لیے وسائل فراہم کرتے رہیں گے۔ شہباز شریف نے دانش اسکولوں کا دائرہ دیگر صوبوں تک بڑھانے اور اگلے سال اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی عوام کی اکثریت کا اعلیٰ عدلیہ اور پاک فوج پر اظہار اعتماد، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی کوششوں سے بھی عوام کی اکثریت مطمئن، 58% عوام نے سوشل میڈیا کی خبروں کو گمراہ کن قرار دے دیا، 43% کو پالیسی سازوں کی قابلیت پر اعتماد، فیس بک اور واٹس ایپ اکثریت کی معلومات کا ذریعہ بن گیا، کسی رائے دہندہ نے اخبار کو معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بتایا، 45% رائے دہندگان کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان تھی، 67% رائے دہندگان گریجویٹس، 32% ماسٹرز اور 1% پی ایچ ڈی ہیں۔ سروے میں ملک کے ہر علاقے سے 2000 افراد کی رائے لی گئی۔ مشل پاکستان نے ٹرانسپیرنسی رپورٹ 2026 جاری کر دی۔ بلوچستان کے ضلع سوراب میں فورسز کی کارروائیوں میں 18 دہشت گرد ہلاک، بارودی گاڑی تیار کرتے ہوئے دھماکے سے 8 دہشت گرد مارے گئے، کلیئرنس آپریشن میں مزید 10 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان زخمی ہوئے، دھماکوں سے 3 شہری شہید۔ پاکستان کو ایسے کسی انتشار کا سیاسی عدم استحکام کرنے کی نہ اجازت دیں گے، اور کوئی بھی کسی ادارے پر بھی اگر اس طرح کا حملہ آور ہوگا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے مال روڈ واقعے پر پی ٹی آئی کی نفرت اور انتشار کی سیاست کا نتیجہ قرار دے دیا۔ سوال اٹھایا، کارکن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس نے فورسز پر ہی کیوں فائرنگ کی؟ واضح کر دیا، پی ٹی آئی یہ کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتی کہ واقعے سے تعلق نہیں، اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، کسی بھی ادارے کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ شہری رحمان کا آزاد کشمیر میں LA-15 کے 9 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ دعویٰ کیا کہ پولنگ سٹیشن پر پریزائڈنگ آفیسرز موجود تھے، کسی نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ سینیٹر پلوشہ خان کا جیال امیدوار ضیاء القمر کی جیت کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، پنجاب میں فروغ تعلیم، سیکیورٹی اور سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال، سیلاب اور اسموگ سے بچنے کے لیے امریکی ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے لاہور میں بسنت فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا، لاہور سمیت پاکستانیوں کو زندہ دل قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ امریکہ میں مقیم 10 لاکھ پنجاب کے اوورسیز پاکستانی ملک کا قابل قدر اثاثہ ہیں۔ میر رضا قتل کیس کی پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مبینہ غلطیاں، پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اسامہ کو MLO کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، انکوائری کمیٹی میں طلبی۔ میر رضا کا کیس جو ہے بہت افسوسناک ہے۔ ایک میں نے پہلے بھی سکھر میں بھی بتایا تھا کہ ایک بڈنگ ینگ اور نوجوان جس سے پوری سوسائٹی کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی، اس کا ایک ناگہانی موت یا قتل ہو گئی ہے، بڑی افسوسناک ہے۔ آئی جی سندھ کا میر رضا کیس کی ابتدائی میڈیکو لیگل رپورٹ میں کوتاہی کا اعتراف، تحقیقات میں کوتاہی غلط فہمی کی وجہ سے تھی، کسی بھی دباؤ کی تردید۔ کہا کہ نوجوان کی ناگہانی موت یا قتل افسوسناک ہے، والدین نے تحقیقات پر تسلی کا اظہار کیا ہے، کوئی ملوث پایا گیا تو کارروائی کریں گے۔ 28 تاریخ کو 3:57 پہ میر رضا کا ریٹ آ گیا، بالکل میں نے قبول کیا اس کا ریٹ، جو امتیاز ہے کہ امتیاز والا روڈ سے بالکل میں نے لے لیا۔ آگے تاریخ روڈ کی طرف جب ہم ادھر جا رہا تھا راستے میں
उसने हमसे ये बोला भाई कि गाड़ी में ब्लूटूथ होगा, स्पीकर होगा, नहीं होगा। ताजिर मीर रजा की राइडर 3:57 पर मौसूल हुई। राइड तारिक रोड, बहादुराबाद स्टेडियम रोड, डालमिया से होते हुए गुलिस्तान जौहर पहुंचे। मीर रजा की राइड का रिकॉर्ड कंपनी में मौजूद है। मीर रजा को गुलिस्तान जौहर ले जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान सामने आ गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बज उठे। नाले के करीब रहने वालों को इनखला की हिदायत। गवाल मंडी में सबसे ज्यादा 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कें पानी में डूब गईं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। वादी खागान, वादी सिरन, वादी कूंच में बारिश के बाद खुनकी में इजाफा। मूसलाधार बारिश के बाद लोअर चित्राल, बरोज गोल नाला और गुम्बस गोल नाले में सैलाबी सूरत हाल। पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक साल में 5,200 अरब रुपए बढ़ने से कर्जे और वाजिबात रिकॉर्ड 99,587 अरब तक पहुंच गए। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर की ज़ेर सदारत पोर्ट कासिम अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। पोर्ट कासिम पर ऑटो जोन कायम करने का ऐलान। ऑटो जोन से सालाना $500 मिलियन की बरामदात का तखमीना। लाहौर में गंगाराम अस्पताल में मुबैना तौर पर डॉक्टर की गफलत। खातून ने गाड़ी में बच्चे को जन्म दे दिया। डॉक्टर ने चेक करके घर भेज दिया। रास्ते में डिलीवरी हो गई। शौहर का इल्जाम। पेशावर के इलाके चमकनी में लड़की ने मुबैना तौर पर शादी से इनकार पर लड़के पर तेजाब फेंक दिया। लड़की पर फायरिंग का इल्जाम। मुकदमा दर्ज। यमनी हूसियों के सऊदी बंदरगाह मक्का पर फिर हमले। मिसाइल दागे गए। यमनी फोर्सेस की हूसियों के खिलाफ कार्रवाइयां। तोपखाने और क्वाडकॉप्टर से हूसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता साल यमन में हौसियों के खिलाफ अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 153 शहरी जाँ बहक, 247 जख्मी। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। द हिल ने दस्तावेज़ात से मुताल्लिक़ लिखा कि पेंटागन ने कांग्रेस को 12 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में हलाकतों की तफसीलात फराहम की। रिपोर्ट के मुताबिक जानी नुकसान अप्रैल 2025 में 3 मुख्तलिफ फौजी कार्रवाइयों के दौरान हुआ। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की कीमत $89 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $83 फी बैरल हो गया। मशरक़ वस्ती सूरत हाल के बाइस आलमी तेल के ज़खायर पर दबाव। 2025 के बाद से पहली बार मजमूई आलमी ज़खायर $7 अरब 90 करोड़ से नीचे आ गई। गुज़श्ता माह 22 लाख बैरल यौमिया कमी वाक़ई हुई। आलमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया अदालत में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बड़ी फतह। भारत बासमती लफ्ज़ को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने में नाकाम। ऑस्ट्रेलिया अदालत ने अपील खारिज करते हुए फरीक में मुखालिफ के कानूनी अखराजात अदा करने का भी हुक्म दे दिया। वजारत तिजारत के मुताबिक फैसले से बासमती पर पाकिस्तान के तारीखी और जोग्राफियाई हक को तक़वियत मिली। पाकिस्तानी बरामद कुरंदगान ऑस्ट्रेलिया में मुस्तनद पाकिस्तानी बासमती की मार्केटिंग का हक बरकरार रखेंगे। चीन ने मुतनाज़ इलाके अरुणाचल प्रदेश में 27 मकामात के नाम तब्दील करने के भारतीय इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने दो टोक पैगाम दिया कि योंगनान ख़ित्ता चीन का हिस्सा है। मकामात के नाम तब्दील करने का इक़दाम ज़मीनी हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। चीनी नामों को तब्दील करने की कोशिश गैर कानूनी है, जिसकी कोई हैसियत नहीं। कोलंबिया में ज़लज़ले से अमवात 250 से तजावुज़ कर गईं। सैकड़ों ज़ख्मी। 50 से ज़्यादा इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे बाद मलबे से एक खातून को जिंदा निकाल लिया। पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी 3D एनामॉर्फिक स्क्रीन लाहौर में नस्ब कर दी गई। द बिग वन को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर तैयार किया गया। द बिग वन पर तस्वीर, वीडियोस और 3D एनिमेशंस दिखाई जा सकेंगी। द बिग वन मुल्क के बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के लिए बड़े पैमाने पर तशहीर का नया प्लेटफॉर्म होगा।
یوم آزادی کی آمد پر کشمیری عوام کا پاکستان سے والہانہ محبت اور ملک کو ترقی دینے کے عزم کا اظہار. آزادی عظیم نعمت اور لاکھوں قربانیوں کا ثمر قرار دے دیا. ہانگ کانگ میں ہونے والی ایشین سائنس کیمپ میں پاکستانی طالبہ کی کامیابی. پری واش حکیم نے ایشین سائنس کیمپ میں سلور ایوارڈ اپنے نام کیا. ایشین سائنس کیمپ میں 48 ممالک کے 350 سے زائد نوجوان سائنس طلبہ نے شرکت کی. پاکستان کی ٹیم میں 4 صوبوں اور اسلام آباد کے طلبہ شامل تھے. آئس لینڈ اور اسپین میں مکمل سورج گرہن کا آغاز. یورپ میں 1999 اور اسپین میں ایک صدی کے بعد مکمل سورج گرہن دیکھا جا سکے گا. آخری بار اسپین میں مکمل سورج گرہن 1912 میں ٹائٹینک کے ڈوبنے سے 2 دن قبل ہوا تھا. پاکستان میں سورج گرہن نہیں دیکھا جا سکے گا. پاکستانی وقت کے مطابق مکمل گرہن رات 12:12 پر اور اختتام 3 بجے کے قریب ہوگا. اٹلی کا آرٹیفیشل ماؤنٹ ایٹنا ایک بار پھر لاوے کے ساتھ راکھ کے بادل اڑانے لگا. پروازوں کا نظام شدید متاثر. متعدد پروازیں ملتوی یا منسوخ کرنا پڑی. چین میں مقامی تیار کردہ مسافر طیارے C919 کی پہلی بین الاقوامی پرواز مکمل. طیارہ بیجنگ سے پرواز کر کے منگولین دارالحکومت اولان باتور پہنچا. طیارے کو واٹر سلیوٹ دیا گیا. آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی. ویسٹ انڈیز کے خلاف اچھی بیٹنگ کی بدولت بابر اعظم 2 سال کے بعد ٹاپ 10 رینکنگ میں واپس آئے. 15ویں سے 10ویں نمبر پر چھلانگ. پاکستان چیمپئنز کپ کے پہلے میچ میں پاکستان گرینز نے پاکستان وائٹس کو شکست دے دی. فخر زمان نے شاندار 123 رنز اسکور کیے. مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی لے اڑے. پاکستان کی ایک اور شاندار فتح. چائنیز تائپے کو شکست دے کر پاکستان نے ایشین نیٹ بال چیمپئن شپ 2026 فلیٹ ڈویژن کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کی. گرینڈ سلیم یوتھ تائیکوانڈو لیگ سنگاپور میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی. 5 ایتھلیٹس نے 5 تمغے جیت کر ملک کا نام روشن کیا. قدیر خان، وجاہت علی خان اور ارحم مناف نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے طلائی تمغے جیتے. اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اور جارجینا روڈریگیز نے شادی کر لی. دونوں نے اپنے سوشل میڈیا پروفائلز پر تصاویر پوسٹ کر کے شادی کا اعلان کیا.